السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے وی یو کی طرف سے. پچھلی دفعہ ہم نے جاوا سے اسٹارٹ لیا تھا اینڈ وی ٹرائی ٹو فگر آؤٹ ہاؤ جاوا ورکس. وی فائنڈ آؤٹ دیٹ جاوا از اے پروگرامنگ لینگویج دیٹ وی کین رن آن اینی پلیٹ فارم. وی رائٹ دا کوڈ فار جاوا وانس اینڈ دین اٹ کین رن ایوری ویئر. آج ہم اسی کو لے کے تھوڑا سا آگے جائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ جاوا میں بہت سارے بیسک ٹاسک ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں، جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ لینا، جیسے کمانڈ لائن سے آرگیومنٹس لینا، جاوا کی ایک کلاس بنانا. اس کے علاوہ ہم جاوا میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے کہ ریپر کلاسز کیا ہوتی ہیں، کس طرح ایک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو آبجیکٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور آبجیکٹ کو واپس پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ میں اس کی ویلیو لی جا سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ مے بی ول ٹیک اے لک دیٹ where the memory for an object is allocated and where the memory for a primitive data type is allocated. So we will do all these things today in this lecture اور ان کے ہم ساتھ کوڈ ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بیسک ٹاسک دیکھیں گے جو کہ آپ C++ میں پرفارم کرتے ہیں، جیسے کہ فور لوپ لگانا، وائل لوپ لگانا، ڈو وائل لوپ لگانا، if else کا اسٹرکچر، سلیکشن اسٹرکچر. یہ سارے ٹاسک ہم وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جاوا میں کیسے پرفارم کیے جاتے ہیں. آپ کو شاید فیل ہو رہا اور پچھلی دفعہ کے لیکچر میں بھی آپ نے محسوس کیا کہ میری پیس کچھ تیز ہے. آئی ایم ایزیومنگ دیٹ یو آلریڈی فیملیئر ود دا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پریکٹسز. یو نو what inheritance is, you know what is a class, you know what is polymorphism, you are aware of object overloading, you are aware of method overloading, you are aware of overriding and other object oriented principles. So what I am trying to do is I am making you understand the syntax for Java. Also, I'll be emphasizing the fact that I'll be emphasizing on the points کہ جاوا کے کون سے پوائنٹس ہے، کون سی سینٹیکس ڈیٹیلز جو ہیں وہ C++ سے تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. سو بہت ساری چیزوں پہ ہم بہت تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے کہ وائل لوپ، فور لوپ، ڈو وائل لوپ. میں بہت تیزی سے آپ کو ایک ریویو اس کا دے دوں گا، بہت ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گا. آئی ایم شیور کہ آپ کو آتی ہیں. اگر آپ کی کوئی کوئریز ہوں اس سلسلے میں، کوئی کویشچنز ہوں، یو کین آلویز کانٹیکٹ اس آن ای میلس، یو کین آلویز کانٹیکٹ us through our websites and you can always send us your queries and we will be willing to answer that. اور بھی کوئی آپ کی پرابلمس ہوں، آپ ہمیں جاوا سے ریلیٹڈ یا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور اس کورس سے ریلیٹڈ، you can always send your queries to us and we'll be willing to answer that. So let's start with today's topic. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو ہم لاسٹ لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں. لاسٹ لیکچر کے ریویو میں ہم یہ نہیں جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، کہ JVM کیا ہوتی ہے، بائٹ کوڈ کیا ہوتا ہے. جو ہیلو ورلڈ ایگزامپل ہم نے کوڈ کی تھی، ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ مائنر سی ڈیٹیلز کو ذرا ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. سو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس پہ ہمارا لاسٹ ٹائم کا ہیلو ورلڈ پروگرام ہے. پبلک کلاس ہیلو ورلڈ ایپ، پبلک اسٹیٹک وائڈ مین اسٹرنگ آرگس اینڈ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن ہیلو ورلڈ. یہ وہ کوڈ ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم لکھا تھا اینڈ وی آر اویئر آف دا فیکٹ دیٹ دس کوڈ ایبلز ٹو پرنٹ ہیلو ورلڈ آن دا کنسول. سو لیٹس ٹیک اے لک کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. ونس یو رائٹ دا کوڈ یو سیو اٹ ود اے جاوا ایکسٹینشن ان سم فائل. یہاں پہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہماری ڈی ڈرائیو میں دیر از اے ڈائریکٹری ود دا نیم آف وی یو، ورچوئل یونیورسٹی کا ایبریویشن، اور وہاں پہ ہم اپنی ساری ڈاٹ جاوا فائلس رکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جو پہلی کمانڈ ہم نے لکھی ہے دیٹ از سیٹ پاتھ equals to c:/program file/java/jdk 1.5.0/bin. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے پاتھ سیٹ کیا. جاوا کی یوٹیلیٹیز کے ساتھ جاوا کا کمپائلر اور بہت سارے اور ایگزی فائلز آتی ہیں. These ایگزی فائلز reside in a bin directory of JDK. So when we try to write java c to compile our program, جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اٹ ٹرائز ٹو فائنڈ دا جاوا کمپائلر ان دا کرنٹ ڈائریکٹری. تو اوور ہیئر وی آر ٹیلنگ آور آپریٹنگ سسٹم کہ جو جاوا سی جب ہم لکھیں تو نہ صرف اس کو کرنٹ ڈائریکٹری میں دیکھو بلکہ اس پاتھ پہ جا کے چیک کر لو. سو آل ایگزیکیوٹیبل فائلس جو بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے جیسے جاوا سی یا جاوا ہے، ان کو اس پاتھ پہ اس فولڈر میں جا کے بھی چیک کر لیا جائے گا کہ کیا وہ یہاں پریزنٹ ہیں یا نہیں ہے. اس طرح آپ کو اپنی فائلس کسی بھی فولڈر میں آپ بنا سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو directly to the bin folder to save your files. So hello world app کا پروگرام ہم نے بنایا اور .java کے فائل ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو سیو کر دیا. نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم نے کمانڈ پرومپٹ کھولا اور ہم نے
آپ کمانڈ پرومپٹ پہ پہلی لائن دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پاس سیٹ کیا ہے. یو ول سیٹ یور پاتھ اکارڈنگ ٹو یور انسٹالیشن آف JDK. اس وقت ہم ڈائریکٹری لے کے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. ڈائریکٹری میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک فائل آ رہی ہے hello world app ڈاٹ جاوا. دس از آر سورس کوڈ, وہ کوڈ جو کہ ابھی ہم نے لکھ کے ڈاٹ جاوا کی ایکسٹینشن سے سیو کیا ہے. hello world ڈاٹ جاوا میں ہمارا سارا جاوا کا سورس کوڈ پڑا ہوگا. ایوری سورس کوڈ فائل is written is saved with a .java extension. Now once we have saved this file, the next step is to compile it. To compile a file, as we discussed in the last lecture, you use javac, which stands for Java Compiler. So we are saying that javac hello world app dot java. This hello world app dot java, this command javac hello world app dot java will compile your code. جاوا میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ کوڈ کمپائل ہو کے بائٹ کوڈ میں چینج ہوتا ہے, نیٹو کوڈ میں چینج نہیں ہوتا, اور یہ بائٹ کوڈ ہی ہے جو کہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم جاوا کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ رن کر دیں. سو وین وی کمپائل آر جاوا پروگرام, وی آر کم اپ ود اے فائل وچ کنٹینس اے بائٹ کوڈ فار دا جاوا فائل. سو اب ہم دوبارہ ڈائریکٹری لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی نئی فائل ہمارے پاس کریٹ ہوئی ہے. یہ ہمارے پاس ڈائریکٹری آئی VU کی. اس میں آپ دیکھیں کہ hello world app ڈاٹ جاوا تو وہی فائل ہے جو کہ ہماری سورس فائل تھی, بٹ ناؤ ویو گاٹ اے نیو فائل دیٹ از hello world app ڈاٹ کلاس. یہ جو ڈاٹ کلاس فائل ہے یہ وہ فائل ہے جس میں ہمارا بائٹ کوڈ پڑا ہے. یاد رکھیں کہ یہ ایگزی فائل نہیں ہے, یہ کسی مشین پہ اس طرح سے نہیں چل سکتی. اس کو جاوا کا انٹرپریٹر کنورٹ کرے گا اس مشین کے کوڈ کے مطابق, اینڈ دین اٹ ول رن. سو نیکسٹ اسٹیپ از دیٹ وی وانٹ ٹو رن دس فائل. سو ہم نے ایک تیسری کمانڈ لکھی ہے جاوا ہیلو ورلڈ ایپ. دس جاوا ہیلو ورلڈ ایپ ایکچولی رنس یور جاوا پروگرام اینڈ یو سی این آؤٹ پٹ ہیلو ورلڈ وچ از پرنٹڈ آن دا کنسول. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی. ناؤ لیٹس ٹیک اے ڈیپ لک ایٹ دس پروگرام. تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلس پہ غور کرتے ہیں. دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ریمبر is that name of your file must match name of class. So if we have defined a class hello world app, the name of the file should also be hello world app.java. اور لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک فائل کے اندر ایک ہی پبلک کلاس ہوگی. There can be any number of classes in a file, but there will only be one public class because the name of the file must match with your public class. ایک چیز اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جاوا از اے کیس سینسٹیو لینگویج اینڈ سو از دا نیم آف دا فائل اوور ہیئر اور نیم آف دا کلاس اوور ہیئر. سو جس کیس میں آپ کلاس کا نام دیں اسی کیس میں فائل کا نام بھی ہونا چاہیے. اور باقی بھی جاوا کی پروگرامنگ کے دوران یہ آپ خیال رکھیں کہ آپ کی جو کیس سینسٹیوٹی ہے جاوا کی لینگویج میں وہ انکارپوریٹ اس کو کریں. ایک امپلائی جو کہ آپ نے کیپٹل ای سے لکھا ہوا ہے اس امپلائی سے ڈفرینٹ ہے جس کو آپ نے اسمال ای سے لکھا ہے. سو جاوا کا پروگرام لکھنے کے بعد ہماری پروسیسنگ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ C++ میں کہاں سے اسٹارٹ ہوتی تھی؟ مین فنکشن سے. اور سملرلی ان پبلک اسٹیٹک وائڈ مین ول رائٹ آر اسٹارٹنگ کوڈ آف آر ایپلیکیشن. سو پبلک اسٹیٹک وائڈ مین از اے مین کاؤنٹر پارٹ آف جاوا وتھ C++. جاوا کی طرف سے جو مین آیا ہے وہ یہ ہے. یہ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین کیا ہے ہم نیکسٹ سلائڈ میں اس کو ذرا ایکسپلینیشن اس کی دیکھتے ہیں. پرنٹنگ جو آپ نے کی وہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ سے کی, یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کر لیا تھا. کمپائل جاوا سی سے کیا اور ایگزیکیوٹ اس کو جاوا سے کیا. سو آئی ایم شیور کہ اب تک یہ چیزیں آپ کر چکے ہوں گے, کوئی بیسک پروگرام بھی بنا کے دیکھ چکے ہوں گے. جو نیکسٹ چیز ایکسپلین کرنے والی ہے یہاں پہ اور جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین کیا چیز ہے. سو لیٹس سی کہ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین میں کیا چیزیں ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو پبلک اسٹیٹک وائڈ مین ہے یہ اتنا بڑا سینٹیکس یہ کیا بلا ہے اور جاوا میں اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی. In C++ we have a very simple main function and we can write our code in that, but why there is a public static void اتنا سارا کیا چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ void تو you must know C++ میں بھی آپ int main کرتے ہیں یا void main کر سکتے ہیں. void تو ریٹرن ٹائپ ہے جو کہ فنکشن کی ہمیشہ ہوتی ہے. اب یہ پبلک اور اسٹیٹک کیا چیزیں ہیں. From object oriented programming you know that every function that we define inside a class it has some access modifier. It can be public, it can be private or it can be anything else. جاوا میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ there can be no global functions, یعنی کہ آپ کلاس سے باہر کوئی بھی فنکشن یا میتھڈ ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو جب ہم کلاس سے باہر کوئی فنکشن یا میتھڈ ڈیفائن نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ our main method will be inside our class.
اب مین میتھڈ آ گیا کلاس میں, اور اس کو ایکسیس کہاں سے کرنا ہے؟ مین میتھڈ کو تو باہر سے ایکسیس کریں گے نا, تاکہ آپ کی اپلیکیشن چل سکے. سو دیٹ از وائی وی یوز دا پبلک ایکسیس فار آر مین میتھڈ. وائی مین میتھڈ از اسٹیٹک. اسٹیٹک بھی آپ نے پڑھا ہوگا اوپ میں, ذرا یاد کریں کہ کیا تھا اسٹیٹک. اسٹیٹک ان فنکشنز کے ساتھ لگتا تھا وچ بلانگس ٹو کلاس, جو کہ کسی آبجیکٹ کے بلانگ نہیں کرتے, بٹ وچ ایکچولی اے پارٹ آف یور کلاس, اور ان کو ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں. سو سینس ہم یہ نہیں چاہتے کہ مین کو اسٹارٹ کرنے کے لیے پہلے اس کلاس کو, جس میں ایک مین فنکشن ہمارا ہے, ہمیں اس کو آبجیکٹ کریٹ کرنا پڑے. سو وی ہیو پٹ اے اسٹیٹک ورڈ بفور آر مین. سو پبلک اس لیے تاکہ باہر سے مین ایکسیس ہو سکے, اسٹیٹک اس لیے سو دیٹ وی کین رن دا مین فنکشن وداؤٹ کریٹنگ این آبجیکٹ آف دس کلاس. void از دا ریٹرن ٹائپ. ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی, اسٹرنگ آرگس. اسٹرنگ آرگس کیا چیز ہے؟ جب آپ کمانڈ لائن پہ پیچھے آتے ہیں تو اسٹرنگ کمانڈ لائن پہ جب آپ جاوا کا پروگرام چلاتے ہیں تو آپ آرگیومنٹس دے سکتے ہیں کہ جو آپ پروگرام کو دینا چاہتے ہیں فار اے اسٹارٹ. کمانڈ لائن پہ جب آپ جاوا کا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹ کے وقت ہم کچھ آرگیومنٹس کئی دفعہ دینا چاہتے ہیں. یہ آرگیومنٹس جو ہیں یہ ہمارا مین فنکشن ریسیو کرتا ہے ان دا فارم آف این ارے آف ٹائپ اسٹرنگس. سو یہ جو اسٹرنگ آرگز اور بریکٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی مین فنکشن کے پیرامیٹرز ہیں. یہ C++ میں بھی آپ دے سکتے ہیں, اور یہاں پہ بھی ہے دیٹ وی ہیو این ارے, اور اس ارے کا نام آرگز ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کا نام آرگز رکھیں, آپ کچھ بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں. اور اس ارے کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہے. اس ارے میں کیا ہوگا؟ اس ارے میں وہ سب کچھ ہوگا جو کہ کمانڈ لائن پہ ہم نے اس پروگرام کو چلاتے ہوئے جو بھی آرگیومنٹس دیے تھے دیٹ ول بی پاسڈ انٹو دس ارے, اینڈ وی کین ایکسیس دوز آرگیومنٹس یوزنگ دس ارے. سو نیکسٹ اب ہم ایک تو چھوٹی سی چیز جو اس سے پہلے کمانڈ لائن کے آرگیومنٹ کی ان پٹ لینے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹرنگ کیسے بہیو کرتی ہیں. We'll have a more detailed slide or more detailed explanation of strings later on when we'll do utility package اور باقی ٹائپ کی یوٹیلٹیز دیکھیں گے. لیکن جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ چھوٹے چھوٹے پروگرامس کے ساتھ اپنا کام اسٹارٹ کر سکیں, اسٹرنگ ہینڈلنگ از ویری ایزی ان جاوا. ان لائک C++, اسٹرنگ جو ہے اٹس ناٹ اے پوائنٹر ٹو اے کار ارے, اٹس ان فیکٹ این آبجیکٹ, اٹس ان فیکٹ اے کلاس جس کے ہم آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو جب آپ دو اسٹرنگس کو, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جاوا کے اندر آپریٹر اوور لوڈنگ نہیں ہوتی, تو دو انٹیجرز کو پلس کریں گے تو جواب میں ایک انٹیجر ملے گا. دو فلوٹس کو پلس کریں گے ریزلٹ ول بی اے فلوٹ. بٹ وین یو ایڈ ٹو اسٹرنگ, جیسے کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلو اور ورلڈ کو جب آپ ایڈ کریں گے دا ریزلٹ ول بی اے ہیلو ورلڈ. سو پلس سائن ڈز کنکیٹینیشن وین یو یوز ٹو اسٹرنگس ایز این آرگیومنٹ, ایز این آپرینڈ. اور کیا مکس کریں گے جب ہم اپنے ڈفرینٹ ویریبلس کو یا ڈفرینٹ چیزوں کو, تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ایک ہم نے اسٹرنگ لی, پلس کا سائن لیا, اور دوسرا انٹیجر یا فلوٹ لے لیا یا کوئی اور آبجیکٹ لے لیا. اسٹرنگ ہیز اے پراپرٹی کہ جب اس کے ساتھ پلس کا سائن یوز کیا جائے تو یہ دوسری ڈیٹا ٹائپ کو بھی اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتی ہے. تو اگر ہم ایک اسٹرنگ اور ایک انٹیجر کو پلس کریں گے تو ریزلٹ کیا ہوگا؟ جی ہاں, دونوں کی کانکیٹینیشن. سو اگر آپ جیسے کہ آپ ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں, وی ہیو ڈیفائنڈ این انٹیجر i, the value of i is 4, and we have defined an integer j and the value of j is 5. Now when we try to concatenate, when we try to plus i with hello, hello is a string, تو یہ i کو بھی جو کہ ایک انٹیجر تھا کنورٹ کر لیتی ہے اسٹرنگ میں اور ان دونوں کو concatenate کر دیتی ہے. So the result will be hello 4. اور اگر آپ ہیلو اور ورلڈ جو کہ دو اسٹرنگس تھی ان کو پلس کرتے تو ریزلٹ ہیلو ورلڈ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹرنگ کے ساتھ جب بھی پلس کریں گے کنکیٹینیشن ہو جائے گی. اگر میں دو ڈیٹا ٹائپ کو پلس کر کے سسٹم ڈاٹ آؤٹ پہ پھینکوں, جیسے i پلس j دونوں انٹیجرز ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایز یو مسٹ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ جواب ایک پلس کا جو بھی ان کا سم ہے وہ ہوگا. سو i پلس j, i کی ویلو 4 تھی, j کی ویلو 5 تھی, اینڈ دا سم از 9 اینڈ دیٹ سم ول بی پرنٹڈ آن دا کنسول. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دو اسٹرنگس کو کمپیئر کریں, ہمیں بہت جگہ ضرورت پڑتی ہے ایف ایل اسٹرکچرز میں, بہت جگہ کہ جہاں پہ ہم دیکھنا چاہیں کہ دو اسٹرنگس برابر ہیں یا نہیں, تو کبھی بھی ڈبل ایکولس ٹو کا آپریٹر یوز مت کریں. اسٹرنگ کو یوز کمپیئر کرنے کے لیے ڈبل ایکولس ٹو کا آپریٹر مت یوز کریں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ہم دو چیزوں کو ڈبل ایکولس ٹو کا آپریٹر یوز کر کے کمپیئر کرتے ہیں، دو آبجیکٹس کو، یہ میں بات کلاسز کی کر رہا ہوں اور اسٹرنگ بھی ایک کلاس ہے، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ ایڈریسز کو کمپیئر کرتا ہے، ان کی ویلیوز کو نہیں. سو اسٹرنگ کو جب ہم نے کمپیئر کرنا ہے تو ہم ایڈریسز کو نہیں بلکہ ان کی ویلیوز کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. سو اس لیے اگر آپ ایک اسٹرنگ کو دوسری اسٹرنگ سے کمپیئر کرنا چاہیں تو ایکولس کا ایک فنکشن ہے، اس کو استعمال کریں. لاسٹ لائن جو سلائڈ کی ہے اس کی ایگزامپل دے رہی ہے. سو اسٹرنگ 1 ڈاٹ ایکول اسٹرنگ 2، یہ دونوں اسٹرنگ ہیں جو کہ کمپیئر کرے گی کہ کیا اسٹرنگ 1 میچ کرتی ہے اسٹرنگ 2 سے کریکٹر فور کریکٹر کہ نہیں. آئیے اس کا ایک چھوٹا سا ہم پروگرام دیکھتے ہیں. یہ پروگرام جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک پبلک کلاس اسٹرنگ ٹیسٹ ایک کلاس بنائی، اس کے اندر ہم نے اپنا مین میتھڈ لکھا پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. اب تک آپ اس سے بہت فیملیئر ہو چکے ہوں گے. دو انٹیجرز ڈیفائن کیے، ایک آئی ہے ایک جے ہے، اور ہیلو پلس آئی کو پرنٹ کیا تو پرنٹ ہو گیا ہیلو 4. یہ پرنٹ ہونا چاہیے، ہم ابھی اس کی آؤٹ پٹ لے کے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح آئی پلس جے کو پرنٹ کریں گے تو کیا پرنٹ ہوگا 9. کریکٹ. اب ہم دو اسٹرنگس لیتے ہیں، ایک S1 ہے نیو اسٹرنگ اور ایک S2 ہے پاکستان. یہ ہم نے اسٹرنگس کو دو ڈفرنٹ طریقے سے انیشلائز کیا ہے، ابھی اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں آگے جا کے. ایک اسٹرنگ S1 ہے، آپ دونوں میں سے کوئی طریقہ بھی یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ میتھڈ از اے پریفرڈ میتھڈ. سو وی ہیو اے اسٹرنگ S1 جس میں پاکستان لکھا ہوا ہے، اینڈ وی ہیو اے اسٹرنگ S2 جس میں پاکستان لکھا ہوا ہے. دونوں ایک ہی کریکٹرز کو شو کر رہی ہیں، ایک ہی ورڈ کو شو کر رہی ہیں. اب اگر میں ڈبل ایکولس ٹو کا آپریٹر یوز کر کے کمپیئر کرتا ہوں، اف S1 ڈبل ایکولس ٹو S2، اور میں یہ کمپیئر یہ کچھ لائن پرنٹ کرا رہا ہوں کمپیئرنگ اسٹرنگ یوزنگ ڈبل ایکولس ٹو آپریٹر، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پرنٹ ہوگی یا نہیں؟ یہ لائن پرنٹ نہیں ہوگی کیونکہ S1 اور S2 کے یہاں پہ ایڈریسز کمپیئر کیے جا رہے ہیں، اور S1 اور S2 دیز آر ٹو ڈفرنٹ آبجیکٹس ان دا میموری. اور جب ڈفرنٹ آبجیکٹس ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایڈریس بھی ڈفرنٹ ہوں گے. لیکن ہم تو کیا یہاں پہ ایکچولی اس ورڈ کے کانٹینٹس نہیں کمپیئر کرنا چاہتے تھے، ایسی بات ہی ہے. سو اس کو کیسے کریں؟ اف S1 ڈاٹ ایکولس S2، تو یہ جو ایکولس کا میتھڈ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی دونوں کے کانٹینٹس کمپیئر کرے گا. تو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کمپیئر، یہ جو ہم نے سینٹینس لکھا ہوا ہے کمپیئرنگ اسٹرنگ یوزنگ ایکول میتھڈ، یہ پرنٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہم دیکھیں تو جب ہم اس پروگرام کو رن کریں گے جاوا سی اسٹرنگ ٹیسٹ ڈاٹ جاوا اینڈ دین جاوا اسٹرنگ ٹیسٹ، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آؤٹ پٹ آئے گی، اور اس میں آپ آؤٹ پٹ اگر دیکھیں تو لکھا ہوگا کمپیئرنگ اسٹرنگ یوزنگ ایکول میتھڈ. تو ہماری وہ آؤٹ پٹ نہیں آئی جو کہ ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھی تھی ڈبل ایکولس والی، کیونکہ وہ ایڈریسز کمپیئر ہو رہے تھے. تو یہ ایک دو چھوٹی سی باتیں تھیں اسٹرنگ کی جن کو ہم جاننا چاہتے تھے. ابھی تک ہم نے آؤٹ پٹ کرنے کا طریقہ تو دیکھ لیا. اب میں کیا کروں کہ مجھے پروگرام کو کچھ چھوٹی سی ان پٹ دینی ہے اسٹارٹ اپ پہ. سو نیکسٹ ٹاپک جو ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از ٹیکنگ کمانڈ لائن آرگیومنٹس فرام دا ٹیکنگ کمانڈ لائن آرگیومنٹس، اور یہ کام ہم کنسول سے کریں گے. اور کوڈ پہ ذرا چلتے ہیں. دس پروگرام ول ٹیک 2 arguments hello world from the command prompt and prints them to standard console. If you specify less than 2 arguments an exception will be thrown. تو پتہ یہ چلا کہ جی یہ جو ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے یہ کمانڈ لائن سے 2 آرگیومنٹس لے گا اور ان دونوں آرگیومنٹس کو پرنٹ کر کے ہمیں دکھائے گا. سو پروگرام کا شاید فائدہ کوئی نظر نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا فائدہ ضرور ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کمانڈ لائن سے یا کنسول سے اسٹارٹ اپ کے وقت، صرف اسٹارٹ اپ کے وقت آرگیومنٹس کیسے لیے جاتے ہیں. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بیچ میں کہیں ان پٹ لینی ہو تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے. سو یاد ہوگا ابھی پچھلی سلائڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ مین میتھڈ کے اندر وی ہیو این ارے آرگس اور وہ اسٹرنگ ارے ہے. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی سلائڈ میں ہماری ارے کا سمبل آرگس کے بعد تھا، اس دفعہ ارے کا سمبل آرگس سے پہلے آ گیا ہے. آپ دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں، جاوا دونوں چیزیں الاؤ کرتی ہے، کوئی اس میں ڈفرنس نہیں ہے. سو اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام رن کیسے ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اس سلائڈ پہ آ کے دیکھیں گے کیا یہ فالو کرتی ہے اس کو یا نہیں. جاوا سی 2 args app ڈاٹ جاوا کمپائل کرنے کا ہمارا پرانا طریقہ، اور جاوا 2 args app یہاں تک تو آپ کے لیے فیملیئر ہے کہ جب ہم کوئی پروگرام رن کرنے لگتے ہیں تو ہم پہلے ورڈ لکھتے ہیں جاوا اور اس کے بعد اس کا ایپلیکیشن کا نام لکھتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کمپائل کرتے ہوئے تو ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں، رن کرتے ہوئے ہم ایکسٹینشن نہیں دیتے. سو خیر جاوا 2 args app یہاں تک ہم نے لکھا. اب باری آتی ہے اف یو وانٹ ٹو پاس ان سم کمانڈ لائن آرگیومنٹس.
تو یہاں پہ وی آر پاسنگ 2 کمانڈ لائن آرگیومنٹس ہیلو اینڈ ورلڈ. You can pass any number of command line arguments over here, but over here we are passing only 2 arguments hello and world. کیسے پتا چلا کہ یہ 2 آرگیومنٹس ہیں؟ جہاں پہ آپ اسپیس دیں گے وہاں پہ ایک نئے آرگیومنٹ کا اسٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں کہ لکھا ہوا آ رہا ہے فرسٹ آرگیومنٹ ہیلو اینڈ سیکنڈ آرگیومنٹ ورلڈ. تو دیکھتے ہیں پروگرام پہ چل کے کہ ہم نے اس کو کیسے پرنٹ کیا ہے. یہ ہے ہماری پبلک اسٹیٹک وائڈ مین جو ہم نے ابھی تک کوڈ دیکھا تھا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کمانڈ لائن سے آرگیومنٹ کیسے لیا. آرگس اسٹرنگ ٹائپ کی ارے ہے. ارے کو سی پلس پلس میں کیسے ایکسیس کرتے ہیں؟ میں بار بار سی پلس پلس کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ یو آر فیملیئر ود دیٹ, اور جاوا کے ساتھ ہم اس کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز تھوڑے تھوڑے دیکھتے جائیں گے. تو پروگرامنگ میں آپ کا جو لرننگ کرو ہے جاوا کا وہ ذرا آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. سو آرگس 0 یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارا پہلا آرگیومنٹ پرنٹ کر دے گا ارے میں. پہلا آرگیومنٹ کون سا ہے؟ پہلا آرگیومنٹ تھا ہیلو, جب ہم نے وہاں پہ کمانڈ لائن پہ پروگرام کو رن کرتے ہوئے آرگیومنٹ دیا تھا. اور دوسرا آرگیومنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسپیس کے بعد دیا تھا ورلڈ. تو آرگس 1 میں ورلڈ آ جائے گا. تو ارے کے اندر جتنے آپ اسپیسز کے ساتھ آرگیومنٹس دیتے جائیں گے وہ آرگیومنٹس ارے کے ڈفرنٹ انڈیکس پہ اسٹور ہوتے جائیں گے. جب آپ اسپیس دیں گے ارے کے نئے انڈیکس پہ نیا آرگیومنٹ اسٹور ہوگا. ارے کے نئے انڈیکس پہ جو نیا آرگیومنٹ اسٹور ہوا ہے اس کو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ جب ہم نے کمانڈ لائن سے پروگرام چلایا تھا تو ہم نے اس کو کیسے پرنٹ کیا ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جب مسلسل ہم کچھ زیادہ آرگیومنٹس دینا چاہیں تو ہم کیسے پتا چلے گا کہ کتنے آرگیومنٹس یوزر نے دیے ہیں, اور اگر ہم انہیں پرنٹ کرنا چاہیں تو کیسے ہم کام کریں گے. سو یہ جو نیا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایک لوپ کا استعمال کیا ہے. لوپ کا سینٹیکس آگے جا کے ذرا ہم دوبارہ دیکھیں گے, لیکن لوپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا کوئی خاص فرق نظر آ رہا ہے اس لوپ میں اور سی پلس پلس کی لوپ میں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہاں پہ کوئی فرق نظر آئے گا. یہاں پہ ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ یوزر نے کتنے آرگیومنٹس دیے تھے ایک ارے کی پراپرٹی یوز کی ہے, دیٹ از آرگس ڈاٹ لینتھ. ذرا اس ارے کی پراپرٹی پہ تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. سی پلس پلس کے اندر آپ نے اریز بنائی, ان اریز کو استعمال بھی کیا. سی پلس پلس کیا آپ کو روکتی ہے کہ ارے کے سائز سے زیادہ چیزیں اس میں انسرٹ نہ کریں یا اس میں سے کوئی چیزیں ایکسٹریکٹ نہ کریں؟ ایسا نہیں ہے. آپ ایک 3 انٹیجرز کی ارے بنائیں اور اس کے اندر آپ 4, 5, 36, 7, 8 لوکیشن پہ جہاں پہ مرضی جا کے ویلیو ڈال دیں اور ویلیو کو ایکسٹریکٹ کریں. کبھی وہ گاربیج دے گی, کبھی وہ آپ کو ویلیو صحیح دے دے گی. اور بہت سارے ہیکرز اور کریکرز یہی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ کوڈ کریش کرنے کے لیے کہ وہ آپ کو ایسی ویلیوز دیں گے کہ آپ کی ارے سے یا بفر سے وہ باہر چیزیں چلی جائیں. تو ارے کے ساتھ سی پلس پلس کے اندر کوئی سائز کا ویلیو یا سائز کا ویریبل نہیں جو کہ ہمیں بتا سکے کہ ارے کا سائز کیا ہے. اس لیے شاید آپ کو یاد ہو کہ جب آپ نے کمانڈ آپ نے پروگرامز بنائے ہوں گے اوپ کے یا سی کے تو آپ اکثر فنکشنز میں ایک ارے کے ساتھ سائز کا ویریبل بھی پاس کرتے ہیں. وہ سائز کا ویریبل فنکشن کو بتا دیتا ہے کہ لوپ کو کہاں سے کہاں تک چلانا ہے. جاوا میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ والی جو اریز کے ساتھ پرابلم ہے یہ کافی کئی دفعہ کوڈنگ میں پرابلمس کریٹ کرتی ہے, تنگ کرتی ہے. دے ہیو اسپیسیفائڈ اے پراپرٹی نون ایز لینتھ ود ارے. ارے کو ایک کلاس کی فارم میں بنایا گیا ہے بجائے اس کے کہ ایک میموری میں ڈائریکٹ ایلوکیشن ہم کریں. ارے کو ایک کلاس کی فارم میں بنایا کرے اور ساتھ اس کا سائز بھی ہے. تو لینتھ جو ارے کی پراپرٹی ہے وہ بتاتی ہے ہمیں کہ ارے کا سائز کتنا ہے اور یہ ہمیشہ ایگزیکٹ سائز ہمیں بتا رہی ہوگی. سیکنڈلی جاوا میں آپ ارے کے کسی ایسے انڈیکس کو اگر ایکسیس کرنے کی کوشش کریں جو کہ ارے کی باؤنڈ سے باہر ہے, جو کہ ارے کے سائز سے باہر ہے, تو یہ آپ کو ایک ایکسیپشن دے گی, ایک ایرر دے گی. ہم ایکسیپشنز اور ایررز پہ بھی بات کریں گے آگے جا کے. سو ارے باؤنڈ چیکڈ ہوتی ہیں جاوا کے اندر. ارے کے سائز سے آپ باہر نہیں جا سکتے, اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ کو ارے کا سائز بھی ہر جگہ پتا ہوتا ہے. تو کیسے ارے کا سائز پتا چلاتے ہیں؟ ارے کا نام ڈاٹ لینتھ کا ویریبل. ذرا کوڈ پہ اس کو دیکھتے ہیں. آرگس ڈاٹ لینتھ کا جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سینٹیکس میں چیز, یہ آرگس ارے کا نام تھا کمانڈ لائن پہ جو ہم نے ارے دی تھی, اور لینتھ جو ہے یہ اس ارے کی پراپرٹی ہے, یہ اس ارے کا سائز بتا رہی ہے. سو ہم اپنی لوپ کہاں سے چلا رہے ہیں؟ ہم 0 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور وہاں تک جا رہے ہیں, اس سے ایک بلکہ پوائنٹ لیس تک جہاں تک ہماری ارے کا سائز ہے. لیس تک کیوں؟ کیونکہ جاوا کی سی پلس پلس کی طرح جاوا بھی 0 بیسڈ
انڈیکسنگ کرتی ہے اریز کی. تو ارے ہماری 0 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ارے میں ٹوٹل ویریبلس 10 ہوں گے تو وہ 0 سے لے کے 9 تک ہوں گے. سو آپ یہ دیکھیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم نے ایک ایک کر کے سارے آرگومنٹس کو ایکسیس کیا ہے, ارے کا انڈیکس پرنٹ کرایا ہے اور ویلیو بھی پرنٹ کرائی ہے. اب آپ کمانڈ لائن سے جا کے جتنے بھی آرگومنٹس دیں گے ہم وہ سارے پرنٹ کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جاوا اینی آرگز ایپ میں آئے یہ آرگز 0 پہ پڑا ہوگا, کین آرگز 1 پہ پڑا ہوگا, پاس آرگز 2 پہ پڑا ہوگا, اینڈ سو آن. سو یہ ساری چیزیں ہم کمانڈ لائن سے ان پٹ کے ٹائم پہ پاس کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا جاوا سے کمانڈ لائن کے اوپر پروگرام کے سٹارٹ کے وقت ان پٹ لینے کا طریقہ. کمانڈ لائن سے آرگومنٹس لینا سیکھے. کچھ تھوڑی سی بات جاوا کی اور ڈیٹیلز پہ کرتے ہیں. پریمیٹیو اور آبجیکٹس کے اندر جو ڈفرنس جاوا میں ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. جاوا میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جاوا کیونکہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ہے تو ایک شاید میں نے فریز بولا ہو کہ 99.9% پیور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ہے. یہ 0.1% کی امپیورٹی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ یہاں سے آ گئی کہ جاوا میں کچھ ہمارے پاس بیسک یا پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ابھی بھی موجود ہیں. یہ پریمیٹیو یا بیسک ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں؟ یہ 8 ڈیٹا ٹائپس ہیں جس میں انٹیجر ہے, فلوٹ ہے, بولین ہے, کریکٹر ہے, ڈبل ہے, لانگ ہے, بائٹ ہے, شارٹ ہے. یہ ساری ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں اور ان کا ڈفرینٹ سائز ہے. اس میں اور آبجیکٹ میں ڈفرنس کیا ہے؟ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہم نے جاوا میں رکھی ہوئی ہیں ایفیشنسی کے پرپز کے لیے. کلاسز بنانا, کلاسز کو استعمال کرنا, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرنا, یہ ہماری پروگرامنگ تو آسان کر دیتا ہے, لیکن اس میں ایشو کیا ہے کہ یہ ہماری اسپیڈ بھی تھوڑی سلو کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پرانی لینگویجز شروع میں اسٹرکچرڈ لینگویجز آئیں, اس سے پہلے اسمبلی تھی. جتنا آپ بیسکس پہ رہیں گے اتنی چیزیں فاسٹ ہوں گی, جتنا آپ لیئرز ڈالتے جائیں گے, آبجیکٹس ڈالتے جائیں گے, کلاسز ڈالتے جائیں گے, چیزیں سلو ہوتی جائیں گی. تو لگیلی ہمارے پروسیسز کی اسپیڈ اب اتنی تیز ہے کہ ہمیں شاید ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا, لیکن اسٹل لینگویج ڈیزائنر جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ان چیزوں کا خیال ان کو رکھنا پڑتا ہے. سو جاوا کے اندر اسٹل دیر آر 8 پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس, اور ان پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس میں اور آبجیکٹس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. وہ ڈفرنس ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ جو ہوتی ہے آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس جنرلی میموری میں کئی جگہیں ہوتی ہیں. اسٹیک اور ہیپ کا ورڈ شاید آپ نے سنا. اسٹیک پہ ہمارے لوکل ویریبلز اور کئی اس طرح کی چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں, جبکہ ہیپ پہ ہمارے آبجیکٹس ڈیفائن ہوتے ہیں. تو جاوا میں جتنی بھی پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں, جو بھی 8 جن کا میں نے ذکر کیا, یہ ڈیفائن ہوتی ہیں اسٹیک پہ اور ان کی ویلیو رکھی جاتی ہے, جبکہ آبجیکٹ جو ہے اس کا ریفرنس اسٹیک پہ رکھا جاتا ہے, جبکہ آبجیکٹ ایکچولی کریٹ ہوتا ہے ہیپ کے اوپر. سو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس اور آبجیکٹس میں. آبجیکٹس کو آپ ریفرنس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس کو آپ ویلیو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور کیا پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس اور ان کے بیچ میں کنورژن ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, وہ ہم دیکھیں گے کیسے ہوتی ہے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ڈسکس کرنے والا ہے. C++ میں آپ 2 طرح سے فنکشنز میں پیرامیٹرز پاس کرتے رہے ہیں. کیا 2 طریقے تھے آپ بتائیں جی؟ ایک تھا پاسنگ بائی ویلیو اور ایک تھا پاسنگ بائی ریفرنس. پاسنگ بائی ریفرنس میں ہم ایڈریس پاس کر دیتے تھے اور ویلیو میں چیز کاپی ہو جاتی تھی. تو جاوا میں جو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں, جب آپ اس کو پاس کرتے ہیں کسی میتھڈ کے اندر تو یہ بائی ویلیو پاس ہوتی ہے, جبکہ آبجیکٹس جو ہیں یہ ہمیشہ بائی ریفرنس پاس ہوتے ہیں. فار ایفیشنسی ریزنس آبجیکٹس کبھی بھی بائی ویلیو پاس نہیں ہوتے. کیا آپ اس کو انٹرچینج کر سکتے ہیں؟ C++ میں یاد ہوگا کہ ہم ایک لائن لکھتے ہوتے تھے میتھڈ کے اندر, اس میں ایک ایمپرسنٹ کا سائن ڈال دیتے ہوتے تھے, انٹ $a, جو کہ ہمیں بائی ریفرنس پاس کرنے کی کیپیبلٹی دے دیتا تھا. جاوا میں آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. جاوا میں وی ہیو اے فکسڈ وے آف پاسنگ پیرامیٹرز. Primitive data types will always be passed by value, while objects will always be passed by reference, and you cannot interchange it. If you want to pass integer as an object or as a by reference thing, then you have to use some other technique which we'll cover in our next slides, and that is wrapper classes. Wrapper classes پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو primitive data types ہیں یہ ہمیشہ lower case کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں, اور primitive data types پہ کی ویلیوز ابھی ہم نے ڈسکس کیا اسٹیک پہ ہوتی ہے, بائی ویلیو پاس کی جاتی ہے. یہ ہماری پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس تھیں. کہاں یوز کرتے ہیں؟ جنرلی آپ کلاس کے انسٹنس ویریبلس جب آپ بنائیں گے تو وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے انٹ آئی ڈی اسٹور کر لی, یا فلوٹ کے طور پہ سیلری اسٹور کر لی.
میتھڈس کے پیرامیٹرس کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس. میتھڈس کے لوکل ویریبلس کے اندر آپ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس یوز کر سکتے ہیں. سو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس یو کین یوز اینی ویئر, جہاں پہ آپ اپنے آبجیکٹس استعمال کر سکتے ہیں. بالکل اسی جیسے سی پلس پلس میں کام کیا جاتا ہے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے ادر دین دیٹ آبجیکٹس آر آلویز پاسڈ بائی ریفرنس وائل پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس آر آلویز پاسڈ بائی ویلیو. سو اب انٹر کنورژن دیکھتے ہیں. ابھی میں نے کہا کہ ہم ریپر کلاسز میں یہ کام کریں گے. ریپر کلاسز کیا ہیں؟ ریپ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پے کہوں کہ یہ گفٹ ہے, یا ذرا اس کو ریپ کر کے لے, آپ اسے کیا کرتے ہیں, ڈبے میں بند کر کے اوپر ایک پیپر چڑھا کے لے آتے ہیں. سو یہی ریپر کلاس کا کام ہے. انٹ جو ہے یہ ایک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ ہے, اسٹیک پہ آتی ہے, ہیپ پہ نہیں جاتی. اگر آبجیکٹ بنانا ہے, اس کو ایز این آبجیکٹ پاس کرنا ہے. کیوں پاس کرنا ہے؟ کئی جگہ پہ ضرورت پڑے گی, وہاں پہ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتایا تھا. تو ہمیں اس انٹیجر کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ایک آبجیکٹ میں. اس پریمیٹیو انٹ کو ایک آبجیکٹ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے ریپر کلاس. سن والوں نے یا جاوا والوں نے کیا کیا ہے کہ ہر پریمیٹیو بیسک ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ایک کورسپونڈنگ ریپر کلاس بنا کے دے دی ہے. اس سلائڈ پہ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہیں. بائٹ کے لیے ایک کورسپونڈنگ ریپر کلاس ہے, بائٹ. شارٹ کے لیے شارٹ, انٹ کے لیے انٹیجر, لانگ کے لیے لانگ. اور بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کچھ چیزیں کہ کوڈنگ کنونشنز یاد کریں. پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہمیشہ اسمالر, اور کلاس کا نام ہمیشہ کیپٹل سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنی بھی ریپر کلاسز ہیں, کیونکہ یہ کلاسز ہیں اس لیے ان کا نام جو ہے وہ ایک کیپٹل لیٹر سے یا اپر کیس سے اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. جبکہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس آپ دیکھیں تو ساری کی ساری اسمالر میں کیس میں ہیں. ان ریپر کلاسز کا کام کیا ہے؟ یہ ریپر کلاسز, ایک تو میں نے کہا کہ اس پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو ایک ہم انٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. جو کچھ باتیں میں انٹ کے لیے کہہ رہا ہوں وہی باتیں باقی ڈیٹا ٹائپس کے لیے بھی, میجورٹی ڈیٹا ٹائپس کے لیے کافی حد تک ٹرو ہیں. بولین وغیرہ کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کئی جگہ پہ بہیویئر ہوتا ہے. سو انٹ کو ہم ایک آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ریپر کلاس کا آبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں. انٹیجر ریپر کلاس اور نیو کر کے آبجیکٹس آپ کو بنانا آتا ہے. سلائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو انٹیجر نم اکولس ٹو نیو انٹیجر, یہ ہم نے ایک پریمیٹیو 4 سے ایک کانسٹنٹ سے ایک انٹیجر آبجیکٹ بنایا ہے. اسی طرح ایک ڈبل کوٹس میں اسٹرنگ ویلو پاس کی اور اس کا انٹیجر بنایا. یہ جو نم دونوں انٹیجرز ہیں یہ انٹیجر آبجیکٹس ہیں, پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس نہیں ہیں جو اسمال انٹ تھا. اور پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس آپ دیکھیں کہ ہمیں آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں. اگر اس آبجیکٹ سے ہمیں اپنی پریمیٹیو ویلو لینی ہو تو کیا کریں گے؟ نم ڈاٹ انٹ ویلو. سو ہم اپنے آبجیکٹ, ہمیں پتا ہے کہ آبجیکٹس کے ساتھ ان کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں, تو نم ڈاٹ انٹ ویلو کر کے ہم اس کا ایک پریمیٹیو, جو بھی اس کی ویلو تھی اس کو ایک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ میں اسٹور کر سکتے ہیں. اس فگر کے اندر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے نظر آئے گا کہ ایک پریمیٹیو اور ایک ریپر میں کیا فرق ہے. پریمیٹیو دیکھیں کہ ویلو اسٹورڈ ہے اسٹیک پہ نم کیس میں, اور نم آبجیکٹ جو ہے نم او بی جے یہ ایک ریپر کلاس کا آبجیکٹ ہے. ریپر کلاس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک پریمیٹیو کو ریپ کیا ہوا, اس کے علاوہ کوئی اس میں بہت بڑی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. سو نم آبجیکٹ ایک ریپر کلاس کا آبجیکٹ ہے, اور اس کو وہ ایک ہیپ پہ پڑے ہوئے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے. تو یہ فگر ذرا آپ کے ذہن میں کلیئر کرے گی کہ پریمیٹیو اور آبجیکٹ کا ڈفرنس کہاں پہ ہے. ایڈوائس میں آپ کو کروں گا کہ جہاں پہ پاسبل ہو آپ نے انٹ فلوٹ یوز کرنے ہو تو وہاں پہ اپنی بیسک یا پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس یوز کریں. آبجیکٹس میں جانے کی ضرورت نہیں جب تک کہ کوئی خاص کام کرنا نہ پڑے. وہ خاص کام کیا ہے؟ آپ نے کمانڈ لائن سے ابھی بھی آرگیومنٹ لینا سیکھا ہے. اگر میں کمانڈ لائن سے آپ کو یہ ٹاسک دوں کہ ایک نمبر لیں, 2 نمبر لیں, ان کو ایڈ کریں, تو وہ نمبر آپ کو کس فارم میں ملیں گے؟ کیا ارے تھی, کیا چیز تھی جو ہمیں کمانڈ لائن سے ملتی تھی؟ اسٹرنگ ارے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹرنگ ارے میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اٹ سیلف اسٹرنگس ہوں گی. کیا میں 2 اسٹرنگس کو ایڈ کر سکتا ہوں؟ پچھلی کچھ سلائڈس پہ جائیے. 2 اسٹرنگس کو ایڈ کرتا ہوں تو وہ کانکیٹینیٹ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کمانڈ لائن سے 5 اور 4 دے کے ان کو ایڈ کروں گا تو 54 آنسر آئے گا, 9 نہیں آئے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کئی جگہ پہ اپنی اسٹرنگ کو کنورٹ کرنا پڑے گا کورسپونڈنگ ڈیٹا ٹائپ پہ, کورسپونڈنگ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ پہ. تو میری جو ریپر کلاسز ہیں یہ مجھے فنکشنز پرووائڈ کرتی ہیں, مجھے میتھڈس دیتی ہیں جن کو میں یوز کر کے اپنی پریمیٹیو ایک اسٹرنگ کو اس کی کورسپونڈنگ پریمیٹیو ویلو میں کنورٹ کر سکتا ہوں. سو فار ایگزامپل میں نے کمانڈ لائن سے لیا 532, سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ایک اسٹرنگ ویلو ہے, میں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کمانڈ لائن سے آئی ہے. اس کو اگر میں انٹ میں کنورٹ کرنا چاہوں تو آئی ہیو اے میتھڈ انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ.
جو کہ اس 532 کو کنورٹ کر دے گا ایک انٹ میں. سملرلی اگر میں ایک نمبر ہے جو کہ ڈبل کو شو کر رہا ہے تو ڈبل ڈاٹ پارس ڈبل. اگر کوئی اسٹرنگ فلوٹ کو شو کر رہی ہے کیا کرنا پڑے گا, کون سا میتھڈ ہوگا, سوچ کے بتائیں. ان دونوں کو دیکھ کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں, آئی ایم شیور. فلوٹ ریپر کلاس, صحیح, ڈاٹ پارس فلوٹ. سو ہر کلاس میں, ہر ریپر کلاس میں ہمارے پاس پارس فلوٹ, پارس ڈبل, پارس انٹ اس طرح کے میتھڈ ہیں جو کہ اسٹرنگس کو کورسپونڈنگ ڈیٹا ٹائپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری جو ریپر کلاسز کے بیسک فنکشنز تھے, یہ ہمارے اپنے اس پہ سلائڈ پہ آپ کو دکھا بھی دیے ہیں کہ جیسے یہ سارے کنورژن کے فنکشنز تھے اور ساری ویلیوز کو چینج کرنے کے فنکشنز تھے. یہ سارا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے. پریمیٹیو کو کنورٹ کرنا اور ریپر میں یا آبجیکٹ میں تو ہمیں نیو کر کے کنسٹرکٹر کال کرنا پڑا. کنسٹرکٹر سے انٹ ویلیو لینی پڑی, واپس اس ویلیو کو پریمیٹیو میں کنورٹ کرنے کے لیے. جے ڈی کے 1.4 تک یہ سارا کام ہمیں مینولی کرنا پڑتا تھے. ایز آف جے ڈی کے 5.0 ہمیں ایک نئی فیسلٹی اویلیبل ہوگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں باکسنگ اینڈ ان باکسنگ. جب آپ انٹیجر ریپر, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹیجر آئی ریپر اکولس ٹو 10 کرتے ہیں, یہ 10 ایک پریمیٹیو ہے. اگر پرانا ہم جے ڈی کے 1.4 یوز کریں تو ہمیں یہاں پہ لکھنا پڑے گا نیو انٹیجر اور اس میں 10 پاس کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ یہ آٹومیٹیکلی اس پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو ایک کنورٹ کر رہا ہے آبجیکٹ میں, اینڈ دس از نون ایز باکسنگ. اینڈ سملرلی آپ دیکھیں تو انٹ آئی پریمیٹیو, اس کو ہم نے ڈائریکٹ اسائن کر دیا ہے آئی ریپر. آئی ریپر کا انٹ ویلیو والا فنکشن کال نہیں کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ان باکسنگ. یعنی کہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ ہمیں پتا تھا کہ بہت سادہ سی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اور آبجیکٹ ہیپ پہ ہوتا ہے. تو باکس کرنا کیا ہوا, ایک سادہ ڈیٹا ٹائپ کو ڈبے میں ڈالا, یعنی آبجیکٹ بنایا اور ہیپ پہ رکھ دیا. اور ان باکس کرنا کیا ہوا, اس ڈبے کو کھولا, اس میں سے سادہ ڈیٹا ٹائپ نکالی, واپس اس کو اسٹیک پہ اسائن کر دیا. تو یہ باکسنگ اینڈ ان باکسنگ پہلے ہمیں خود سے کرنی پڑتی تھی, نیو انٹیجر کر کے اور ڈاٹ انٹ ویلیو کر کے. جے ڈی کے 5.0 کے اندر یہ فیچر ویسے ہی آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ فیچر دیا تھا سی شارپ میں ڈاٹ نیٹ کے اندر, اب انہوں نے بھی انکارپوریٹ کر دیا ہے جاوا والوں نے. تو یہاں سے آپ کو جو کنورژن ہے اس کا پروسیس آسان ہو گیا ہے. نیکسٹ جو ہم اس کے بعد دیکھنا چاہ رہے ہیں چیز, ہم نے تھوڑی سی ریپر کلاسز دیکھی, تھوڑی سی انٹیجر دیکھے. کئی جگہ پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری پیس زیادہ ہے, شاید ٹی وی پہ غصہ بھی آ رہا ہو, لیکن اس کو ہینڈ آؤٹس میں اور ہم کافی ڈیٹیل سے کور کریں گے. یاد ہے نا آپ کو, یہ ہمارا کورس جو ہے یہ ویب پروگرامنگ کا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹائم وہاں پہ اپنا لگائیں. یہ جو بیسکس ہیں یا آپ ہم سے کویشچنس کر کے ای میلس کے تھرو, ہم سے ہمارے ہینڈ آؤٹس کے تھرو کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں. غصہ آ رہا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, میل کر دیجیے گا, میں اس کی اور زیادہ ایکسپلینیشن بھیج دوں گا. تھوڑی سی اور چیز آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کیسے کرنی ہے. ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے کا جو ابھی تک ہم نے طریقہ دیکھا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پروگرام کے شروع کے اندر ہم کمانڈ لائن کے اوپر لکھتے ہوئے آرگیومنٹس دے دیتے ہیں. اب میرا پروگرام چل رہا ہے اور میں نے یوزر سے ان پٹ لینی ہے. اب کیا کروں بھائی, شروع میں لے سکتا تھا ان پٹ, اب نہیں لے سک رہا. تو اس کو کیسے کروں کنٹرول. کسی بھی جگہ پہ ان پٹ لینی ہے, کیا کروں, کونسول سے سی پلس پلس میں ان پٹ لینا بڑا آسان تھا. سی ان کرتے تھے, ان پٹ آ جاتی تھی, سی آؤٹ کرتے تھے, آؤٹ پٹ چلی جاتی تھی. جاوا میں ذرا کونسول سے ان پٹ لینا تھوڑا سا ٹف ٹاسک ہے, ان پٹ بیسک ان پٹ لینا تھوڑا سا ٹف ٹاسک ہے. کیوں ہے, جب اسٹریمز کریں گے زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. تھوڑا سا طریقہ ایک آپ کو بتا دیتے ہیں, گرافیکل سا طریقہ ہے, اور آپ یو ول ڈیفینیٹلی انجوائے دیٹ کہ جاوا میں ان پٹ کیسے لی جاتی ہے. سی پلس پلس میں ہمارے پاس بہت ساری لائبریریز پہلے سے بنی ہوئی تھی. وہ لائبریریز کا کام کیا تھا, میتھ کا کوئی کام کرنا ہے تو سی میتھ کے فنکشنز یوز کر لیں, کچھ آئی او استعمال کرنی ہے تو اس کی اپنی ہیڈر فائل تھی, وہ ہم یوز کر لیتے تھے. سملرلی جاوا میں بھی ہمارے پاس لائبریری کی ایک بہت زیادہ تعداد اویلیبل ہے. وی گاٹ اے ویری ہیوج لائبریری جس میں وی ہیو a lot of hundreds of thousands of built-in classes which we can use to do different tasks. اب ان کلاسز کو ہم اپنے پروگرام میں استعمال کیسے کر سکتے ہیں. سی پلس پلس میں کیسے کرتے تھے, ہمیں ایک ہیڈر فائل یوز کرنی پڑتی تھی جس کو انکلوڈ کر کے ہم اپنے پروگرام میں کام کرتے تھے. جاوا میں کیا کریں گے, جاوا میں اس کا کورسپونڈنگ ورژن ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن کورسپونڈنگ ورژن ہے امپورٹ. سو اگر آپ کسی لائبریری کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پروگرام کے اندر تو آپ کو امپورٹ کا ایک ورڈ لکھنا پڑے گا. جتنی بھی گرافیکل جاوا میں چیزیں ہیں بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جیسے کیلکولیٹرز وغیرہ, یہ سارے ابھی جی یو آئی بیس جو ان پٹ کے طریقے ہیں یا جتنے بھی گرافیکل یوزر ان پٹ ڈیوائسز ہیں یہ سارے آپ کمپوننٹس بنا سکتے ہیں جاوا کے اندر. جاوا کے 2-3 پیکیجز ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. پیکیج کا لفظ میں نے بولا ہے, آئی ڈو دا ایکسپلینیشن لیٹر.
جاوا میں ڈفرینٹ پیکیجز ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک ان میں سے پیکیج ہے سوئنگ کا اور AWT کا. سوئنگ کو اور AWT کو ہم کسی اسٹیج پہ بولیں گے. تھوڑا سا سوئنگ کو یوز کر کے ان پٹ لینا ذرا دیکھتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم ان پٹ لینے کے لیے؟ سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا امپورٹ javax.swing.asterisk, یہ ہمیں سوئنگ کی لائبریری امپورٹ کر دے گی. جاوا میں جتنے پیکیجز یا اس طرح کی لائبریری ہوتی ہیں ان کے نام اسمال میں ہوتے ہیں, اور .asterisk جو ہے یہ اس سوئنگ ڈائریکٹری کے اندر پڑے ہوئے, سوئنگ پیکیج کے اندر پڑے ہوئے ساری کلاسز کو ہمارے پروگرام میں اویلیبل کر دے گا. یہ ہمارے پروگرام کا سائز نہیں بڑھاتی, صرف یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں یوز کرنے کے لیے. سو امپورٹ javax.swing یہ ہمیشہ آپ کی ٹاپ اسٹیٹمنٹ ہوگی. اس سے پہلے ایک اور اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جب ہم پیکیج ڈسکس کریں گے, we'll see about that. بٹ امپورٹس رائٹ ناؤ امپورٹ اسٹیٹمنٹس جتنی بھی امپورٹ ہوں, دیر کین بی ملٹیپل امپورٹس, جتنی بھی امپورٹ اسٹیٹمنٹس ہوں, جتنی بھی آپ لائبریریز ایڈ کرنا چاہیں وہ اپنی ٹاپ پہ آپ ایڈ کریں گے پروگرام کی. سو ہم نے اپنی ایک لائبریری ایڈ کی امپورٹ javax.swing.asterisk. اب ہم نے ایک کلاس شروع کی, پبلک کلاس ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیسٹ. یہ ہم تھوڑا سا گرافیکل ان پٹ آؤٹ پٹ کریں گے, اور اس کے اندر ہمارا مین میتھڈ آ گیا. یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں جے آپشن پین, جے آپشن پین جو ہے یہ ایک سوئنگ کا ڈائلاگ باکس ہے جو کہ ہماری ان پٹ لینے میں ہیلپ کرتا ہے. سو جے آپشن پین کے کئی میتھڈز ہیں. اس کا ایک میتھڈ ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھول دیتا ہے, اور اس میں جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے انٹر دا نمبر, یہ اس کی ٹاپ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا. ابھی ہم اس کی آؤٹ پٹ آپ کو دکھاتے ہیں. سو ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ باکس آ جائے گا, اور اس ڈائلاگ باکس کے اوپر لکھا ہوگا انٹر دا نمبر. یہ آپ کی اسکرین پہ وہ ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے آیا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے انٹر دا نمبر. اس میں آپ کوئی بھی ویلو ایڈ کر سکتے ہیں. سو ونس یو ہیو انٹر دا ویلو, یہ ویلو ہمیں ملتی ہے اسٹرنگ کی فارم میں. اب جو پرابلم ہے, ذرا اگر آپ ٹاپ پہ کمنٹس پڑھیں تو ہم کیا پروگرام بنانا چاہتے ہیں؟ وی وانٹ ٹو میک اے پروگرام دیٹ ٹیکس ان پٹ تھرو GUI اینڈ پرنٹس اٹ اسکوائر. اب کسی نمبر کا اسکوائر کرنا ہے تو وہ تو انٹیجر فارمیٹ میں, فلوٹ فارمیٹ میں, کسی فارمیٹ میں ہونا چاہیے. اسٹرنگ سے کام بنے گا نہیں. سو لیٹس کنورٹ دیٹ اسٹرنگ انٹو اے نمبر, انٹو این انٹیجر, اور انٹو اینی ڈیٹا ٹائپ وچ یو وانٹ. اس کے لیے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ ریپر کلاسز ہوتی ہیں. انٹیجر ایک ریپر کلاس تھی, اس کا پارسنٹ میتھڈ کسی اسٹرنگ کو کنورٹ کر دیتا ہے کورسپونڈنگ پریمیٹیو انٹ میں. اگر آپ یہاں پہ فلوٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈبل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ڈبل ڈاٹ پارس ڈبل کرتے, فلوٹ ڈاٹ پارس فلوٹ کرتے, اور جو آپ کی کورسپونڈنگ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ بھی ویسی ہی ہوتی. سو وٹ وی ہیو ڈن از, ہم نے جی آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ, وی ہیو یوز دیٹ میتھڈ. اٹ مسٹ بی اے اسٹیٹک میتھڈ کیونکہ یہ کلاس کے نام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. جی آپشن پین جو ہے یہ کلاس کا نام ہے, اور شو ان پٹ ڈائلاگ اس کا ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے. اس کو ہم نے دیا ہے انٹر دا نمبر, ایک اسٹرنگ جو کہ ڈسپلے ہوگا ٹاپ پہ, اور یہ یوزر یہاں سے ہمیں ایک نمبر دے دے گا. یوزر نے ہمیں جو بھی نمبر دیا ہے وہ آ جائے گا ہماری ان پٹ نامی ویریبل میں, وچ از آف ٹائپ اسٹرنگ. اسٹرنگ از اے کلاس, ریمبر دیٹ. ناؤ we want to convert that string into an int. So for that we have defined an int, a primitive int known as number. And int number equals to integer dot parse int input. So یہ input وہ ہے جو کہ string ہے, اور کیونکہ وہ string اصل میں ایک integer کو show کر رہی تھی, تو یہ parse int method جو ہے یہ اس string کو convert کر دے گا integer میں. Next line پہ ہم نے اس کا square کیا ہے, اور اس کے بعد اس اسکوائر کو ہم دو جگہ پہ پرنٹ کرا رہے ہیں. ہم اس اسکوائر کو کنسول پہ بھی پرنٹ کرائیں گے جس میتھڈ سے آپ فیملیئر ہیں, system ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ println, یہ اسکوائر کو کنسول پہ پرنٹ کر دے گا. اینڈ سملرلی وی ہیو جی آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ. دوبارہ جی آپشن پین آ گیا. اس کا شو میسج ڈائلاگ جو ہے یہ اس کو پرنٹ کر دے گا, ایک گرافیکل فارمیٹ میں ہمیں دکھا دے گا. جو آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک آرگیومنٹ پاس ہو رہا ہے نل, اور ایک آرگیومنٹ پاس ہو رہا ہے اسکوائر پلس اسکوائر. یہ اسکوائر پلس اسکوائر کیا چیز ہے؟ اسکوائر تو وہ ویریبل ہے جو کہ ہمیں, جس میں ہمارا اسکوائر پڑا ہوا ہے, اور یہ جو دوسرا اسکوائر ہے یہ ایک اسٹرنگ ہے. یہاں پہ جو جی آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ جو ہمارے پاس میتھڈ ہے یہ دو چیزیں لیتا ہے. ایک وہ آبجیکٹ یا وہ جی او آئی ہوتی ہے جس کے سامنے یہ ڈائلاگ دکھانا ہے, وہ تو ہمارے پاس کیونکہ کوئی ہے نہیں تو ہم نے نل یہاں پہ دے دیا کہ ہم کسی جی او آئی کے سامنے نہیں دکھانا چاہتے, بس اس کو ویسے ہی دکھا دو اسکرین کے اوپر. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ لیتے ہیں ایک اسٹرنگ. ہمارے پاس اسکوائر جو ہے وہ ایک کیا ہے, وہ ایک انٹیجر ہے.
تو اس انٹیجر کو اسٹرنگ بنانے کا ایک بڑا ہی آسان اور شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انٹ کو، کسی بھی فلوٹ کو، کسی بھی ڈبل کو جب بھی کسی اسٹرنگ کے ساتھ پلس کریں گے وہ بھی ایک اسٹرنگ بن جائے گا. سو ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی کیا شارٹ کٹ یوز کیا ہے، ہم نے اسکوائر نام کی اسٹرنگ پرنٹ کرائی ہے اور پلس لکھ کے اسکوائر لکھ دیا ہے. تو وہ جو اسکوائر نمبر ہے جس میں ویلو پڑی ہوئی ہے ہمارے اسکوائر کی، وہ بھی کنورٹ ہو جائے گا اسٹرنگ میں اور ہمیں یہ آؤٹ پٹ نظر آ جائے گی. اس کے بعد ایک لائن آپ دیکھ رہے ہوں گے سسٹم ڈاٹ ایگزٹ 0 ایز آف J2SE 5.0 جو لیٹسٹ ورژن ہے، ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن پرانی JDK کے اندر آپ کو یہ لکھنا ہوگا تاکہ آپ کا پروگرام ایگزٹ ہو جائے. کیا یہ ہر دفعہ لکھنا ہوگا؟ نہیں، جب آپ جیو آپشن پین والی کلاسز یوز کریں تو تب اس کو لکھ دیجیے گا. ذرا نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں کہ ہم اس کو جب نے کمپائل کر کے چلایا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ کیا آئی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے کیا ڈسپلے کرایا تھا یوزر کو؟ ہم نے ڈسپلے کرایا تھا شو میسج ڈائلاگ، شو ان پٹ ڈائلاگ. شو ان پٹ ڈائلاگ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ انٹر دا نمبر، یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے پاس کی تھی ڈبل کوٹس کے اندر، اور اس میں یوزر نے دیا 12 اور 12 دے کے وہ دبائے گا اوکے. اور ہمارے پاس جو میسج ڈائلاگ جب ہم نے ڈسپلے کرایا تو اس پہ اسکوائر نظر آ رہا ہے. تو کیوں تھوڑا مزہ آیا نا، یہ ذرا فینسی سا طریقہ ہے ان پٹ لینے کا. پہلے ہم آج تک کنسول پہ ان پٹ آؤٹ پٹ لیتے رہے، آج تک آپ اس سے پہلے کمانڈ لائن پہ جا کے لکھتے تھے اور ان پٹ آؤٹ پٹ آتی تھی. آہستہ آہستہ ہم ذرا گرافیکل یوزر انٹرفیس کی طرف موو کر رہے ہیں. ویل سی ویری انٹرسٹنگ گرافیکل یوزر انٹرفیسز ایز ویل ایز ویب ڈیولپمنٹ ان دس کورس اینڈ یو ول انجوائے اٹ. سو دس از اے ویری اسمال وے، ویری اسمال میتھڈ آف ٹیکنگ ان پٹ فرام یوزر یوزنگ دیٹ ان پٹ اینڈ ڈوئنگ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، اور اسی کو آؤٹ پٹ کو گرافیکل فارم میں دکھانا. جب تک ہم آگے نہیں پہنچتے یا آگے ایونٹ ہینڈلنگ نہیں کرتے، آپ اس طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ لینے کے لیے. اچھا، اب یہ کام تو کر لیا، بہت ہی بیسک ٹاسک. آج میں نے کہا تھا کہ میں ذرا تیز اسپیڈ سے کچھ ہم بلٹ ٹرین کی فارم میں جائیں گے اور جلدی سے جاوا کے بیسک ٹاسک کور کر لیں گے. اب ذرا آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے ہم جاوا میں بیسک سلیکشن اسٹرکچر اف ایلس اور سوئچ وغیرہ کیسے یوز کرتے ہیں. یہ اف ایلس کی ایک ایگزامپل ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں اور C++ کے سینٹیکس میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی فرق نظر آنا چاہیے ادر دین کہ ہم سی آؤٹس کی بجائے سسٹم ڈاٹ آؤٹ یوز کر رہے ہیں. سو ایکچولی اف ایلس ایف اور ایلس یہ سارے اسٹرکچر ایگزیکٹلی سیم ہیں جیسے ہمارے C++ میں ہوتے ہیں. ایف فرسٹ نمبر گریٹر دین سیکنڈ نمبر ڈو سم تھنگ، ایلس ایف فرسٹ نمبر ڈبل اکولس ٹو سیکنڈ نمبر ڈو سم تھنگ ایلس، ایلس ڈو سم تھنگ. سو یہ ایف ایلس ایف ایلس ویسے ہی اسٹرکچر ہے جیسے C++ میں ہوتا ہے. یہ ہم اس کی ایک آؤٹ پٹ آپ کے سامنے شو کر دیتے ہیں جو بھی ہمارے نمبرز تھے. جب اف ایلس کا اسٹرکچر ہم یوز کرتے ہیں تو آبویسلی اس کے اندر کئی دفعہ ہمیں کمپیریزن کرنے پڑتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں بولین آپریٹرز یوز کرنے پڑتے ہیں. یہ بولین آپریٹرز، کمپیریزن، یہ سارے بھی مور اور لیس C++ اور جاوا میں ایک سے ہیں. اگر ہم سلائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈبل ایکولس ٹو، ناٹ ایکولس ٹو کا آپریٹر ہے C++ میں تھا. ہمارے پاس لیس دین، لیسر ایکول ٹو، گریٹر دین، گریٹر ایکول ٹو کا آپریٹر ہے. اگین وی ہیڈ اٹ ان C++. اینڈ ہے، لاجیکل اینڈ ہے، لاجیکل اور ہے، لاجیکل نگیشن ہے. اور جس طرح C++ میں شارٹ سرکٹنگ ہوتی تھی ویسی اس پہ اپلیکیبل ہے. سو آئی ایم ناٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم آن اٹ. جو بھی آپ کا پرائر نالج ہے C++ کا دیٹ از ایگزیکٹلی اپلیکیبل اوور ہیئر ایز ویل. لیٹس کم ٹو نیکسٹ سلائڈ. سوئچ کو ذرا دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. سوئچ میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرینس ہے کہ جاوا میں ہم سوئچ جو ہے اس میں انٹ سلیکٹر پاس کر سکتے ہیں. سو وی کین ایکچولی پاس اے کریکٹر اور ایز ویل ایز این انٹیجر سوئچ کی چوائسیز کے لیے. سو ہم نے یہاں پہ یوزر سے پوچھا اس پروگرام میں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر ہم 1 دے دیں گے یہاں پہ تو یہ سم کر دے گا، 2 دے دیں گے تو پروڈکٹ کر دے گا. سو ہم نے اس چوائس کو ایک CH ویریبل میں رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر ایک سوئچ کا اسٹرکچر لگا دیا. سو دا وے یو یوز switch in C++ to show menus, you can use switch in a similar way over here. So case 1 کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو آپرینٹس کو پلس کر رہے ہیں، آپرینٹ 1 پلس آپرینٹ 2. if we come in case 2 تو ہم دونوں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور اسی طرح بریک ہم لگاتے ہیں باہر نکلنے کے لیے سوئچ سے. So if else switch they are more or less fairly similar in C++ and Java. آپ کو کوئی بہت اس میں کام نہیں کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سوئچ اوور کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر ہم آئیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے کنٹرول اسٹرکچر جس میں ہماری 2-3 ٹائپ کی لوپس اویلیبل ہیں. وائل لوپ ہے، ڈو وائل لوپ ہے، فور لوپ ہے. ان کے سینٹیکس بھی ایگزیکٹلی سیم ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہم جو نیکسٹ سلائڈ دیکھیں گے اس میں ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سارے سینٹیکس بالکل کلیئر ہو جائیں گے. باقی چیزیں اگر آپ کو کوئی کوئریز ہیں یو کین
refer to our handouts, or you can call us, or you can contact us through our emails. So on this slide we have an example of a for loop. For loop آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہو. We have an example of while loop and a do while loop. اوپر for loop start ہوئی, starting value دی int I equals to 1, similar to C++. I less equals to 5, again similar. I plus plus, وہی سارا کام ہے, exactly same. میں نے یہ پلس پلس, پوسٹ انکریمنٹ, پری انکریمنٹ ایکسپلین بھی نہیں کیے بیکاز دے آر ویری سملر ٹو سی پلس پلس. ویری بھی نہیں کہنا چاہیے, ایگزیکٹلی سملر ٹو سی پلس پلس. سملرلی وی ہیو اے وائل لوپ. یہاں بھی کوئی ڈفرنس نظر نہیں آ رہا. اگر اس سلائڈ میں صرف سسٹم آؤٹ کو سی آؤٹ سے ریپلیس کر دوں تو یو وانٹ فائنڈ کہ یہ جاوا کی سلائڈ ہے کہ سی پلس پلس کی سلائڈ ہے. یو وانٹ فگر اٹ آؤٹ. سو فار لوپ, وائل لوپ, ڈو وائل لوپ, یہ ساری کی ساری ویسی ہی ہیں جیسے کہ ہماری سی پلس پلس میں لکھی جاتی تھی, اور ان میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے. یہ ہم نے ایگزامپل ایگزیکیوٹ کیا آپ کے لیے, اور یہ اس کا آؤٹ پٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کچھ بیسک ٹاسک دیکھے جو ہم جاوا کے ساتھ پرفارم کر سکتے ہیں. سی پلس پلس کی موسٹلی ریپیٹیشن فیل ہوئی ہوگی, جو کہ ہماری انٹینشن بھی تھی جاوا کو یوز کرنے کے لیے کہ وہ ایک ہی طرح کی دونوں لینگویجز ہیں. سو وائل کنٹرول اسٹرکچرز دیکھے, سلیکشن اسٹرکچرز دیکھے, کچھ جاوا کی بیسکس دیکھی, پریمیٹیو آبجیکٹس کا ڈفرنس دیکھا. یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا اپنے طور پہ پروگرامس بنائیں, ان کو پریکٹس کریں. ہینڈ آؤٹس میں ہم آپ کو کچھ ایکسرسائز مٹیریل بھی دے دیں گے. نیکسٹ ٹائم جو ہم لیکچر اسٹارٹ کریں گے اس میں ہم کلاسز کے بارے میں بات کریں گے. ہاؤ ٹو ڈیفائن اے کلاس ان جاوا, ہاؤ ٹو کریٹ آبجیکٹس, اور ان آبجیکٹس کو کیسے یوز کرنا ہے. ذرا اپنی سی پلس پلس یا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو آپ نے کلاسز بنانے کا طریقہ سیکھا تھا, آبجیکٹس بنانے کا طریقہ سیکھا تھا, اس کو ریوائز کر کے آئیے گا, اور ایک کاپی پہ ساتھ لکھ کے لائیے گا سی پلس پلس کی ایک کلاس جس میں آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کلاس ڈیفائن کی ہو, اور اس میں ایک رول نمبر کا فیلڈ ہو اور ایک نیم کا فیلڈ ہو. یہ کلاس آپ نے سی پلس پلس میں بنا کے لانی ہے. اس کے گیٹر سیٹر بھی ساتھ لکھے ہوئے ہوں, ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہو, ایک کاپی کنسٹرکٹر ہو, اور ایک ایسا کنسٹرکٹر ہو جو کہ ہمارے پیرامیٹرز لے رہا ہے. اور پھر ہم دیکھے گا کہ کچھ ہم جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور یہ کلاس اسی طرح سے جلدی سے کنورٹ ہو جائے گی جاوا کی کلاس میں. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.